میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، اور کیونکہ سلسلہ خوابوں سے متعلق ہے تو بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بن چاہے ہماری نیند میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، ہماری وشز ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواب میں یہ دیکھیں، جیسے کہ ہر عاشق ماہ رسالت یہ چاہتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب گلدستہ درود و سلام کے صفحہ نمبر 373 پر زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی ہے اور اس میں درود پاک کی فضیلت بھی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر یہ درود صلی اللہ علی محمد النبی الامی کی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اسد بھائی خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ جی، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ہم دنیا بھر سے اسلام بھائیوں کی کال جو ہے وہ موصول کرتے ہیں۔ بس چند مدنی پھول ہیں، انہیں پیش نظر رکھیے۔ ایک تو اپنا خواب مکمل طور پر بیان کیجیے، اور اس میں اگر کوئی وضاحت آپ نے دیکھی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کو بیان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور اس کا رنگ یاد ہے تو وہ بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح گوشت سے متعلق خواب بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گوشت کھاتا ہوں، تو کس چیز کا گوشت کھایا اگر یہ یاد ہو تو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مقام کا تذکرہ ہو، کسی شخص کا تذکرہ ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو اور اس کے اندر جو وضاحت آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے تو وہ بھی ضرور بیان کیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کی تعبیر زیادہ قریب بیان کی جائے گی۔ اور اس طرح کا خواب بیان نہ کریں کہ جس کو آن ایئر نہ کیا جا سکتا ہو۔ بعض اوقات بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے خواب بھی آ جاتے ہیں، البتہ ہماری تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد ہی خواب آپ کا جو بیان کردہ ہے وہ ہم آن ایئر کرتے ہیں، لیکن احتیاط اس کے اندر بھی کرنی چاہیے کہ اس طرح کا خواب بیان نہ کیا جائے۔ دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا خواب ہوتا ہے کہ جو یوں بیان کرنے جیسا نہیں ہوتا، تو وہ بیان نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا جائے۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ جو خواب کی تعبیر سے متعلق ہے اور جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت تھے، کہ میں یہ دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ ایک کنویں سے میں پانی بھرتا ہوں، ڈول نکالتا ہوں، پھر میرے پیچھے سیاہ رنگ کی
بہت ساری بکریاں چل پڑتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سفید رنگ کی بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے آتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنی کثیر ہو جاتی ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کی بکریوں پر غالب آ جاتی ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر عرض کروں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں بیان کرو۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کنویں سے مراد دین ہے، اسلام ہے، اور جو سیاہ رنگ کی بکریاں ہیں جو تعداد میں کم تھیں، اس سے مراد وہ اہل عرب ہیں جو آپ پر اول ایمان لائیں گے، پہلے مسلمان ہوں گے، اور اس کے بعد جو سفید رنگ کی بکریاں تھیں اور بڑی کثیر تعداد میں تھیں، اس سے مراد عجم کے لوگ ہیں جو غیر عرب ہیں، وہ آپ پر اتنی کثیر تعداد میں ایمان لائیں گے کہ وہ عرب کے لوگوں پر تعداد کے اعتبار سے غالب آ جائیں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ جو تم نے تعبیر بیان کی ہے وہ درست ہے۔ تو یہ شان تھی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا پیارا تعلق تھا، ایسی اپنائیت تھی کہ آپ جو ہے وہ بارگاہ میں یوں عرض بھی کر دیا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر کو درست قرار دینا، اس کی تصدیق فرمانا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نظر آتی ہے۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں خوابوں کی تعبیر سے متعلق جو ہے وہ کچھ عرض کیا، بلکہ ایک تو بڑی ہی پیاری روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاؤں۔ تو براہ راست انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حاصل کیا اور اس کو پھر بیان فرمایا۔ بڑی زبردست اپنے واقعہ بیان کیا، تو دروازہ کھل گیا ہمارا خوابوں کی تعبیر کا۔ تو آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف، کال چلا دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد فراد اتاری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ چند دنوں پہلے میری والدہ نے رات میں خواب دیکھا، تقریباً 3 بجے سے لے کے فجر کے درمیان یہ خواب دیکھا انہوں نے کہ ہماری پوری فیملی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی ہے۔ ابھی کھانا اسٹارٹ ہو رہا تھا، تقسیم کیا جا رہا تھا تمام اہل خانہ میں، تو میں اور میرے والد صاحب ہمیں کھانا پہلے ملتا ہے تو ہم ایک ایک لقمہ اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک والدہ کی نظر کھانے کے پتیلے پر دیگچے پر پڑتی ہے، تو وہ دیکھتی ہیں کہ اس میں مریضی چھپکلی ہے، اور وہ فوراً سے کہتی ہیں کہ نکال دو تو جو لقمہ ہم لوگ چبا رہے ہوتے ہیں پہلا لقمہ وہ ہم اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ براہ کرم اس کی تعبیر بتائیں، اور ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ کو امت کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی؟ جی فرحاد نام تھا ان کا، اور انہوں نے جو خواب بیان کیا ہے اس میں ایک تو کھانے کا تذکرہ کیا ہے، کھانا کھا رہے تھے، ایک ایک لقمہ کھایا، اور اس کے بعد چھپکلی انہوں نے دیکھی، اور ان کی غالباً والدہ نے کہا کہ یہ نکال دیں کہ اس کھانے کے اندر تو یہ ملا ہوا ہے۔ چھپکلی کا دیکھنا جو ہے وہ ایک برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو خبیث الباطن ہے، لوگوں میں جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چغل خور سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں، ان کے درمیان یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کوئی شخص یا کوئی عورت، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو کہ لوگوں میں جھگڑا ڈالنے کا عادی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ غور کر لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی خاص شخص کا آنا جانا ہمارے ہاں بکثرت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عادات و اطوار ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا کسی کی، چغلی کھانا، یہاں کی بات وہاں پہنچا دینا، وہاں کی بات کو یہاں پہنچا دینا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے کہ دیکھو فلاں سے سن کر میرے پاس
یہ بات پہنچا رہا ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. چغل خور پر ویسے ہی اعتماد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ فاسق ہوتا ہے. تو اس بات پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر کسی اس طرح کے شخص کا تذکرہ یا اس کا آنا جانا بکثرت ہو کہ جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہو، تو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھرانے کو بھی شاد و آباد فرمائے، ہر مسلمان کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بری صحبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. امیر سنت کی کتاب کی ترغیب ضرور یہاں پر پیش کروں گا، غیبت کی تباہ کاریاں. اس میں ماشاء اللہ بہت سارے مدنی پھول ہیں، بالخصوص تو یہ غیبت سے متعلق ہے، لیکن چغلی کے موضوع پر بھی بہت سارا مواد اس کے اندر موجود ہے. تو یہ کتاب حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے. عموماً ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے، یہ بھی کوئی برائی ہے، اس کی طرف عموماً لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا. اگر کوشش کریں گے، پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں حاصل کر سکیں گے آپ، اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. تو اسد بھائی اب اس میں اس کو تلاش کریں گے، جو شخص آپ نے کہا کہ تعبیر سے کوئی ایسا شخص ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، جی، تو اب اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں یا خود اپنا کچھ دیکھیں اس میں جی یہی عرض کیا کہ غور کریں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری صحبت میں جو لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں کسی ایسی عادت کا عمل دخل تو نہیں ہے. اب مثال ہے، بھلے کام کاج کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہو، کوئی شخص کام کاج کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کا شخص ہو سکتا ہے. تو کسی بھی ان کے گھرانے سے متعلق کسی بھی شخص کا تعلق کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. تو ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس سے بچنے کا سامان ہو سکے گا. تو فرحات بھائی آپ کو تعبیر بھی مل گئی اور اس کے حوالے سے بہت اچھے اچھے مدنی پھول بھی مل گئے. آئیے چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ خوابوں کی تعبیر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں ہماری والدہ ماجدہ آئی تھی اور والدہ کے انتقال کو ہوئے تک کم و بیش 1 سال ہونے والا ہے. خواب میں بہن نے یہ دیکھا ہے کہ وہ والدہ جو ہے ہماری، وہ بہن کپڑوں کا پوچھتی ہیں، جس پہ بہن یہ کہتی ہیں کہ آپ کے کپڑے تو ہم نے دے دیے ہیں. برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی. جی یہ بھی خوابوں کی پوری ایک قسم ہے، اور اس کے بارے میں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی کہ جو بالکل ہی خلاف واقع ہوں. جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ وہ زندہ ہو کر پلٹ کر آ گئیں اور کپڑوں کے بارے میں پوچھا، لباس کے بارے میں پوچھا، اور انہوں کو بتایا گیا کہ وہ لباس تو ہم نے کسی کو دے دیا ہے. تو ایک خلاف واقع صورت ہے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی والدہ کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، اور پہلے سے کرتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کریں. اور ایصال ثواب کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب شاید بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا جائے تبھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق فرض سے ہو، واجب سے ہو، سنت سے ہو، نفل سے ہو، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میرے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی رحمت سے جو اس پر ثواب عطا فرما تو وہ میں تمام مسلمانوں کو ایصال کرتا ہوں، انبیاء کرام کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے سے. اور اپنے خاص رشتہ داری جس آپ مسلمان کو ایصال کرنا چاہتے ہیں اس کا بالخصوص نام لے کر ذکر کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تک اس کا ثواب پہنچ جائے گا. تو ایصال ثواب کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. ماشاءاللہ. آئیے اگلی کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا خواب ہم سے پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد فیاض اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر کے لیے میرا یہ سوال ہے. میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ 3 مینڈک ہیں جو اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ڈر کر گھبرا کر کھڑکی دروازے بند کرتی ہے. اس کی برائے مہربانی تعبیر بتا دیں. اچھا، مینڈک آ رہے ہیں. جی بلا وجہ خوف کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مرد حضرات بھی، لیکن
عورتوں میں خواتین میں مینڈک سے ڈرنے کا جو ہے وہ زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، تو وہی چیز ان کو خواب کے اندر نظر آ گئی ہو. اگر بکثرت نظر آتا ہے تو سونے سے پہلے یا متکبرو کا وظیفہ پڑھ لیجئے 21 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کا وظیفہ نہیں آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ظاہری حالت میں یہ مینڈک وغیرہ سے ڈرتی ہوں تو وہی چیز ان کو خواب کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو کر نظر آ گئی، تو اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، آپ ایزی رہیں. اور یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے وہ اپنے بچوں کی امی کو بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس سے کوئی پریشانی کا ان کو سامنا ہوگا تو اس سے حفاظت ہو جائے گی. یا متکبر 21 بار، 21 مرتبہ. ماشاءاللہ. اگلا کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا خواب یہ ہے کہ مجھے رات کو خواب تو آتا ہے لیکن صبح اٹھتا ہوں تو بھول جاتا ہے. بس یہی میرا خواب. جی اللہ کرے مجھے خواب مطلب صبح یاد رہ جائے. ہاں سب یہ ہوتا ہے کہ خواب تو آیا، یہ تو یاد ہے کہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کیا دیکھا تھا. اب بعض اوقات اس حوالے سے بڑی بے چینی ہو جاتی ہے کہ یہ تو یاد ہے خواب دیکھا ہے، اب کیا دیکھا یہ سوچ سوچ کے وہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ دیکھا کیا تھا. تو اس حوالے سے کیا کیا؟ بالکل ایسا ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی برائی والی بات تو نہیں ہے کہ خواب میں نے دیکھا اور میں بھول گیا تو پتہ نہیں اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلے گا یا اس میں کوئی پریشانی کی بات ہو. ایسا تو معاملہ نہیں ہے. البتہ اس طرح کے طریقے جو ہے وہ بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواب بھول جائے تو تعبیر بتانے والا اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے کس طرح کا خواب دیکھا ہوگا. اچھا. تو لیکن اس کے لیے جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے. کوئی ایک طریقہ ہے، ایک عمل ہے، اس کے ذریعے جو ہے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو سامنے والے نے خواب دیکھا تھا تو وہ کس نوعیت کا تھا. تو کسی حد تک اس خواب کے قریب پہنچنا پاسبل ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے براہ راست یا ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس میں بہرحال ان کے لیے عرض ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں. ہو جاتا ہے، ہم جاگتے ہوئے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. تو خواب کا معاملہ تو پھر خواب کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو حواس ویسے ہی بندے کے قابو میں نہیں ہوتے تو بھول جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی برائی یا ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ ایزی فیل کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اصل اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خواب بھولے نا، اب اس کی مطلب ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ یاد آ جائے. جی. اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے والا، تو پھر آپ ہی کے پیچھے رش لگ جائے گا. چلو اس کے لیے مطلب زیادہ تگو دو تو کرنے کی حاجت نہیں نا. وہ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں، ویسے معلومات کے لیے عرض کیا میں نے، تو اس میں کوئی تشویش والی بات نہیں ہے. بعض اوقات ایک خیال سا ذہن میں رہ جاتا ہے باقی کہ شاید کوئی اچھا خواب میں نے اس طرح کا دیکھا تھا، تو اب ظاہر وہ تجسس ہوتا ہے کہ یار وہ کیا اچھا خواب تھا، تو بھی ذہن کے اندر یہ خیال رہتا ہے. یا اسی طرح بعض اوقات یہ ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یار کوئی برا خواب تھا، اچھا وہ تھا کیا، کس بات سے متعلق تھا، تو وہ یاد نہیں رہتا. تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ذہن میں باقی رہ جاتا ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ ذہن کے اندر باقی ہے کہ کوئی اچھا خواب تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس اچھے خواب میں اگر کوئی میرے لیے بشارت تھی، کوئی نعمت تھی، کوئی فائدے والی شے تھی تو مجھے عطا فرما. اور اگر ذہن کے اندر، خیال کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ باقی رہ گیا ہے کہ خواب تھا برا، کوئی ڈراؤنا خواب تھا، کوئی نقصان تھا، کوئی اس طرح کی چیز تھی، اب ایگزیکٹ وہ یاد نہیں ہے کہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کر لی جائے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. تو انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. کچھ صدقہ کر دیں اگر کوئی بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے. بعض اوقات واقعی ٹینشن ہو جاتی ہے اور لوگ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بڑے اچھے لوگ یعنی ظاہری طور پر اور نارمل حالت کے اندر بڑے مطمئن اور بڑے اچھے لوگ جو وہ بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جائے اگر اطمینان نہیں ہو پا رہا کہ یار پتہ نہیں کیا خواب دیکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے، کچھ خیرات کر دیجئے، اور اس کے صدقے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بلاؤں سے حفاظت رہے گی. وظائف بھی ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کوئی ایسی بری شے نہیں کہ خواب آیا اور بھول گیا جس کی وجہ سے کچھ تشویش کی جائے. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی خواب بھول جاتے ہیں تو تشویش کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کھوج نہیں لگانی،
اور یہ بڑا اچھا مدنی پھول دیا اسد بھائی نے کہ اگر آپ خواب دیکھا ہے اور یہ بھول گئے کہ ہے کیا، لیکن یہ یاد ہے کہ اچھا خواب تھا، یہ ذہن میں آ رہا ہے تو شکر بجا لائیے. اور اگر تشویش ہے کہ خواب جو ہے کچھ اچھا نہیں تھا، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو پھر صدقات دیں. اب صدقات کیسے دینے؟ تو صدقات بہت ہی زیادہ انداز پہ آپ دے سکتے ہیں، بہت اس کے اندر فیکشن ہے کہ آپ مختلف صورتوں میں دے سکتے ہیں. غریبوں کی مدد کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیجیے. اسی طریقے مساجد کی تعمیرات ہوتی ہیں اس میں دے دیجیے، دعوت اسلامی کو دے دیجیے. اسی طریقے سے جامعات کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کا بھی خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور صدقے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لنگر رسائل کی ترکیب کر لیجیے کہ مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل ہیں یہ کم قیمت ہوتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں میں بھی اچھے خاصے رسالے آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی تقسیم کر کے اس صدقے کا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صدقات کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات کر رہا ہوں محمد حیات گوٹ گل محمد حمایتی ٹھٹا مکلی. میں نے خواب دیکھا تو میں نے 2 بادل دیکھے. ایک بادل آیا سفید، اس میں نام لکھا ہوا تھا یا اللہ، اور دوسرا جو بادل آیا اس میں نام لکھا ہوا تھا یا محمد. اس میں جو بادل میں جو گلاب جیسا ہوا تھا اس میں نام لکھا ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انہوں نے تو خواب میں یا اللہ یا محمد عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسماء مبارکہ انہوں نے لکھے ہوئے دیکھے. اصل میں اس طرح کے تغرے وغیرہ عام طور پر لگائے جاتے ہیں. ویسے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پکارنا اور لکھنا چاہیے. اور بہرحال انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو بعض اوقات اس طرح کے تغرے وغیرہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، دیکھے ہوتے ہیں، تو وہی چیز بعض اوقات خیال کے اندر بھی آ جاتی ہے، خواب کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا دیکھنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک کو دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے. اچھے خیالات کا بھی یہ پرتا ہوا کرتا ہے. تو اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. اصلاح کی نیت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درست تلفظ نہیں، بلکہ جیسے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تا پر جو ہے وہ پیش ہے، تو پیش کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کیا کریں تاکہ جو ہے یہ آپ کا سلام کے جو الفاظ ہیں وہ مکمل طور پر اچھے انداز پر ادا ہو سکے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بہت ہی اچھا دلچسپ معلوماتی خوابوں کی تعبیر سے متعلق مدنی گلدستہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن پہلے کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عبداللطیف لاہور پاکستان. میں نے 23 تاریخ کو صبح کا ٹائم خواب دیکھا. خواب میں کافی اونٹ دیکھے، تو اونٹ مطلب انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن ان کو ہم نے اکٹھا کیا. تو گورنمنٹ کا آرڈر تھا کہ ان اونٹوں کو اکٹھا کریں. اس میں کوئی 1-2 بچے بھی تھے. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اونٹ دیکھے اسد بھائی؟ جی اونٹ دیکھے ہیں اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو اونٹ کا دیکھنا 2 اعتبار اس کے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو سمجھیے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اور دوسری اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عزت، منزلت اور وجاہت عطا فرمائے گا، یعنی لوگوں کے درمیان اس کا رتبہ بلند ہوگا. تو ان کی ایک تعبیر یہ بھی ہے. دونوں اعتبار سے بڑی ہی پیاری تعبیرات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو مبارک فرمائے. اور اگر واقعی کسی سفر کا آپ کا ارادہ تھا تو اس خواب کے ذریعے یوں سمجھیے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ جلد درپیش ہونے والا ہے، کہ اونٹ کا دیکھنا سفر پر روانہ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تعبیر سماعت فرمائی. ابھی چلتے ہیں گلدستے کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں خوابوں کے حوالے سے. آئیے گلدستے کی طرف چلتے ہیں اور گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جب نگاہ کرتے ہیں آسمان کی جانب تو ہمیں نظر آتے ہیں آسمان پہ تارے ہی تارے. اگر یہی تارہ ہمیں خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ رات کے وقت ہمیں نظر آتا ہے، اور بے شمار ستارے ہم آسمان پر دیکھتے ہیں. خوبصورتی کا بھی باعث ہیں، ٹھیک، اور بہت کچھ اس کے بارے میں معلومات بھی بیان کی جاتی ہیں. البتہ خواب کے اندر ان تاروں کو دیکھنا معزز شخص کی علامت ہوتی ہے. بادشاہ کی بھی یہ علامت بیان کی جاتی ہے، اسی طرح کسی بھی صاحب منصب شخص پر بھی یہ دلیل ہوا کرتی ہے. تو خواب کے اندر تارے کا دیکھنا یہ معزز شخص کی علامت ہے. بھئی خواب میں اگر نظر آئے تارا تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے. اچھا، یہ جو ستارے ہیں یہ تو آسمان پہ جگمگا رہے ہیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، آسمان پہ تارے روشن ہیں، کتنے سارے تارے ہیں، ماشاء اللہ. اچھا، یہی روشن روشن ستارے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں اتر آئیں اور وہ اپنے گھر میں ان ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جی بالکل، خواب کے اندر ستاروں کو اپنے گھر میں دیکھنا اور وہ روشن ہوں، اس کا دیکھنا کسی رئیس مالدار شخص کی علامت ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ مال و منفعت حاصل کرے گا، اس کا کسی رئیس شخص کے ساتھ واسطہ پڑے گا. تو اس اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ خواب بھی اچھا ہے. اچھا، ستاروں کی بات ہو رہی ہے، آسمان پہ بے شمار ستارے ہی ستارے، ستارے ستارے. ویسے یوں بھی ہے کہ شہر میں ستارے کم ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جائیں تو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے سر؟ اصل میں یہ ستارے جتنے ہیں وہ تو اتنے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شہروں میں روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کم نظر آتے ہیں. دیہاتوں کے اندر روشنیاں کم ہوتی ہیں تو آسمان ڈارک ہوتا ہے تو وہ زیادہ تعداد کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا، آسمان پہ بہت سارے ستارے جو ہے یہ جگمگا رہے ہیں، اب یہی منظر خواب میں نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے ستارے ہی ستارے ہوں تو ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، گھر کے اندر بہت سارے ستاروں کا دیکھنا یہ کثیر الاولاد ہونے کی علامت، یعنی اس کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا. تو یہ بھی اچھی تعبیر ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اضافہ فرمائے. کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا سد، یہ بات معلوم کرائیں، 7 سیارے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ 7 سیارے خواب میں نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، 7 سیارے جو مشہور ہیں، ویسے تو سیارے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن مشہور 7 سیارے ہیں. تو اگر کوئی شخص خواب میں ان 7 کو دیکھتا ہے تو یہ تجارت صنعت کی علامت ہے، اسے کاروبار کے اندر نفع ملنے کی علامت ہے. اور اسی طرح جو علم کا شغل رکھتا ہو تو اس کے لیے کثیر العلم ہونے کی علامت ہے. جو صاحب منصب ہو تو اس کے لیے سلطنت اور وجاہت کی یہ دلیل ہے. تو 7 سیاروں کا ایک ساتھ دیکھنا یہ بھی اچھا ہے. چلیں جی، ستاروں کی تعبیر تو بڑی پیاری آ رہی ہے، زمین میں دیکھیں، آسمان پہ دیکھیں، گھر میں دیکھیں، تعبیر اچھی ہے. اچھا، آسمان کی طرف نگاہ کیجیے اسد بھائی، یہ آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیا بات، تاروں سے جگمگا رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا، کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ آسمان پہ نگاہ ہے لیکن تارے نہیں ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیری اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان تو موجود ہے لیکن ستارے غائب ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مالدار ہے تو فقیر ہو جائے گا، یعنی مالداری اس سے دور ہو جائے گی، غربت چھا جائے گی. اور اگر وہ کوئی فقیر ہے، ویسے ہی ایک مفلس شخص ہے، تو یہ اس کی ہلاکت اور موت کی دلیل ہے. تو ستاروں کا آسمان سے غائب ہو جانا یہ تعبیری اعتبار سے خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے خوابوں کی تعبیر آپ کے پوچھے بغیر ہی بتا دی گئی ہے. تو بہرحال بڑا معلوماتی ہمارا یہ مدنی گلدستہ تھا. آئیے اب کالز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. کال چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ندیم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا اس میں کوئی میری بات ہے یا کوئی میرے لیے بھی بھلائی ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو خواب بیان کیا کہ آپ اپنے آپ کو قبرستان کے پاس یا قبرستان میں دیکھتے ہیں جہاں پر قبریں موجود ہیں اور اس کے اندر کوئی مزید ایسا کوئی انٹریکشن آپ نے بیان نہیں کیا. ظاہر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اس لیے بیان نہیں کیا کہ قبر کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی اضافی چیز ہوتی تو اس کے متعلق عرض کیا جاتا.
تو اس طرح مطلقاً قبر کا دیکھنا، موت کا دیکھنا، یہ بندے کے لیے رب عز و جل کی جانب سے ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے. یوں سمجھ لیے کہ فکر آخرت دلانا مقصود ہوتا ہے. اور بہت سارے گناہ گار ایسے ان کے واقعات ملتے ہیں کہ خواب کے اندر انہوں نے کوئی اس طرح کا منظر دیکھا، کوئی ایسی فکر آخرت والی چیز دیکھی، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور پھر بڑے ہی نیک اور صالح وہ ثابت ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بھی مومنوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے. ایک طرح کی دعوت ملتی ہے اس کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آنے کی، اور شر سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی. اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کی تنبیہ کو یا اس طرح کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا تبدیلی کا پہلو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تبدیلی لے کر آتا ہے کہ اس کی آئندہ زندگی نیکیوں بھری ہو جاتی ہے اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی الحمدللہ اس طرح کے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے واقعات یہ ہم سنتے ہیں کہ کسی خواب کی وجہ سے ان کو تنبیہ کی گئی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اور آج ماشاءاللہ وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور مبلغ ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں. تو خواب دیکھنے والے کو جاگنے کے بعد یہ اپنے آپ پر غور کرنا ہے اور عملی طور پر اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. تو میں یہاں پر ضرور دعوت پیش کروں گا کہ الحمدللہ نیک بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک بنا رہنے پر استقامت کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہے. مدنی انعامات پر عمل کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. جو بھی ہمارے کالر تھے انہوں نے علاقہ نہیں بیان کیا، اب جہاں کہیں بھی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا بھر میں ہے. اب تو کمیونیکیشن بڑی آسان ہے، اب کسی بھی ذریعے سے وابستہ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ضرور مزید بہتر اور مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش فرمائیں گے. جی، تو خوابوں میں بھی ہمیں تنبیہ کی جا سکتی ہے اور گویا کہ جگانے کی کیفیت ہو سکتی ہے. اب خواب سے تو یقیناً جب آنکھ کھلی ہوگی آپ باہر آ ہی گئے ہوں گے. عملی میدان میں بھی باہر آئیے اور دعوت اسلامی کے جیسے کہ اسد بھائی نے فرمایا مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پہ عمل کے لیے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے. صرف پاکستان میں 500 سے زیادہ جگہ فیضان مدینہ ہے جہاں پہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک یہ اجتماع ہوتا ہے، ایک نشست اس کی ہوتی ہے. تو اس میں آپ شرکت فرمائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کیا خواب سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. میری زوجہ محترمہ نے ایک خواب 3 مرتبہ دیکھا ہے کہ ان کا زیور کوئی چھین رہا ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا. بڑی ہے، جزاک اللہ. 3 دفعہ خواب میں زیور چھین رہا ہے. ہاں، ویسے بھی اسلامی بہنوں کو اپنے زیور کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، اور ظاہر مال ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ذہن بندہ بناتا ہی رہتا ہے. اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں، چینا چپٹی کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، تو وہی چیز ان کو خواب کے اندر نظر آ گئی ہوگی. تو میں یہ عرض کروں گا، ایک تو حقیقت میں اگر واقعی ان کے پاس زیور ہے تو اس کی حفاظت کی تدبیر کرنی چاہیے، اچھی بات ہے اور حکم بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مال کی حفاظت کے لیے آپ چاہیں تو وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک بڑے مختصر اور بڑا ہی آسان وظیفہ ہے جو کوئی بھی اسلامی بھائی کر سکتا ہے. ہمارا کوئی بھی ناظر ہے، خواہ اس نے خواب دیکھا یا نہ دیکھا، کسی بھی طرح کے مال کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ یا جلیلو یہ 10 مرتبہ پڑھ کر اس شے پر جس کی حفاظت مقصود ہے پھونک مار دیجئے، دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شے گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہے گی. تو عملی اقدامات بھی کیجئے اور یہ وظیفہ بھی اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور تمام مسلمانوں کے مال و اسباب کی حفاظت فرمائے. آمین. نیکسٹ کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، بہاول اختاری دادو سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں نے خواب دیکھا ہے لگاتار 3 راتیں، جن میں خواب میں اڑ رہا ہوں، پھر واپس گھر لوٹ کے آتا ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. لگاتار 3 رات خواب دیکھا ہے انہوں نے. آج کل لگتا ہے کہ 3 مرتبہ خواب دیکھنے کا رواج ہے.
ہوا میں اڑتے ہیں اور پھر واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں. تو اچھا خواب ہے، اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے حالات میں مثبت تبدیلی واقع ہوگی. بعض اوقات بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کسی وجہ سے بھی مقروض ہو جاتا ہے، یا کام میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی اور اس طرح کی صورت ہوتی ہے، تو ہوا میں یوں اڑتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو، یہ حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات کو بہتر فرمائے اور اس خواب کو آپ کے حق میں مبارک فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں. اچھا خواب ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران اطاری فتح پور لیا سے عرض گزار ہوں. حضور میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بہت سے بچھو ہیں اور میں ان کو مارتا ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. جی اسد بھائی بہت سارے بچھو ہیں. بچھو جو ہے وہ ایک نقصان دینے والے شخص کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتا ہے. البتہ اس کا مارنا اور اس پر جو ہے وہ غلبہ پا لینا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ ایک اچھا پہلو ہے اس کا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے. البتہ آپ جو ہے وہ دشمن سے حفاظت کے حوالے سے جو وظائف وغیرہ ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، تو لیا سے غالباً کال کی انہوں نے. وہاں پر ہمارا مدنی مرکز بھی ہے، وہاں پر اجتماع بھی ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے چاہیں تو رابطہ کر کے تعویذات حاصل کر لیجئے. ورنہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی جو آخری دو سورتیں ہیں وہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، یعنی پھونک مار لیں، اور جہاں جہاں جسم پر آپ ہاتھ پھیر سکیں وہاں پر پھیر لیا کریں. سونے سے پہلے اس کو عادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے حفاظت کا سامان ہوگا. اگر آپ جو ہے وہ امیر اہل سنت سے مرید ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے شجرے کے اندر بھی بہت سارے اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے وظائف ہیں. اور اگر آپ نہیں ہیں تو میں مشورہ پیش کروں گا کہ امیر اہل سنت سے مرید ہو جائیے، یا کسی اور کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل جہاں پر دیگر برکتیں ہیں وہیں پر آپ کو شجرہ عطاریہ کے جو وظائف ہیں اس کو پڑھنے کی بھی اجازت ہو جائے گی. تو اس کے اندر کئی طرح کے وظائف موجود ہیں اپنی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، صبح و شام کے پڑھنے کے وظائف بھی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ابو المرتضیٰ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک عمارت ہے جو مجھے جانی پہچانی سی لگتی ہے، اس میں میں داخل ہو گیا ہوں. داخل ہوتے وقت مجھے سیڑھیاں بھی نظر آئی ہیں، 2 سٹیپ شاید اس پہ چڑھ کے نا پھر میں دوسری سائڈ پہ باہر نکل گیا اس بلڈنگ کے. باہر دیکھتا ہوں تو ایک کھجور کا درخت نظر آتا ہے، اس پہ مجھے کھجور کے خوشے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں. پھر ساتھ ہی میری نظر پڑتی ہے دوسری کھجور مجھے نظر آ جاتی ہے اتنا، اس کے اوپر مجھے کھجور نظر آتی ہے. تو میں نا اس کو ہلاتا ہوں تو وہ کھجور نیچے گر جاتی ہے. نیچے گرتی ہے میں اس کو پکڑتا ہوں تو میرے ایک جاننے والے دوست ہیں مجھے نظر آتے ہیں، تو میں نا ذہن میں صدقے کے طور پہ یعنی ان کو دے دیتا ہوں. وہ کھجور تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا لیکن پھر دوسری کھجور توڑی، وہ گر گئی. جی صدقہ غالباً ایثار کہنا چاہ رہا ہے. اپنے دوست کو انہوں نے آخر میں کھجور جو ہے وہ دے دی. جی فرما یہ رہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں صدقے کی نیت سے دے رہا ہوں. تو کھجور جو ہے بڑا ہی بابرکت ایک پھل ہے اور ماشاءاللہ اس کی بڑی ہی پیاری تعبیریں ہیں. ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی اس پر تیار کیا تھا اور غالباً 2 یا 3 ہفتے پہلے یہ ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا تھا. تو کھجور کا حاصل کرنا یہ بڑا ہی مبارک ہے. آپ نے کھانے کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ کھجور کا کھانا جو ہے یہ علم کی، حکمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منفعت ملنے کی علامت ہوتی ہے. البتہ آپ نے اس کو صدقہ کیا، وہ بھی ایک نیک عمل ہے. تو مجموعی اعتبار سے آپ کا خواب جو ہے وہ بڑا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس خواب کا اچھا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے ذات پر مرتب فرمائے. کھجور کا حاصل کرنا اور صدقہ کرنا دونوں مبارک ہیں اور اچھے عمل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. رجب شریف کا مہینہ جاری ہے اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی یہ ترغیب ہے کہ ہر اسلامی بھائی جو ہے وہ دعا، یہ جو دعا ہے رجب شریف میں پڑھنے کی،
وہ ضرور پڑھے. مسنون دعاؤں میں سے ہے یہ ایک دعا, اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بھی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور ماشاءاللہ کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ ائمہ کرام ہر جو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا بھی پڑھنے کا سلسلہ ہے. تو میں پڑھا دیتا ہوں, ہمارے تمام ناظرین بھی جو ہے وہ اس دعا کو پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی ہی برکتیں ملیں گی. پھر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی عرض کرتا ہوں, بڑا ہی پیارا اس کا مفہوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. تو اس دعا کو جو شخص پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی ہی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما, ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما, اور ہمیں رمضان تک پہنچا, یعنی رمضان کے حصول اور اس رمضان مبارک جو بڑا ہی پیارا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی اس میں دعا ہے اور تصور رمضان مبارک بھی ہے. تو ماشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے جو شائع کردہ رسالہ ہے اس میں بھی مل جائے گی, اور چینل پر بھی تقریباً لائیو جو ہمارے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں اس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. مختصر سی دعا ہے, اس کو یاد کر لیجئے ہر نماز کے بعد, اور وقتاً فوقتاً اس دعا کو اپنی عادت میں شامل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا ختم ہوا. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی انعامات کا عامل بنائے. ہمیں دیجیے اجازت. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا